बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बल्कि ईद मुबारक को आपको, इससे पहले मैं ईद मुबारक आपको दे चुका हूँ। और ईद का पहला दिन है और बत्ती कोई नहीं। ये हमारे जो छोटा सा एक जनरेटर है उसकी वजह से ये जो कुमकुमे बरकी कुमकुमे रोशन है, अदरवाइज़ तो एसी जो पीछे लगा हुआ है वो बंद है और हब्स बेपनाह है। बाहर मौसम अच्छा है, लाहौर में हवा शवा चल रही है। ख़बर एक अफसोसनाक सी है। ख़बर अफसोसनाक ये है कि इस्लामाबाद में एक ज़ाकिर जाफ़र साहब के नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने एक नूर मुकद्दम नामी एक 27 साला या बाज़ लोग 28 साला भी कह रहे हैं ख़ातून को F74 गली नंबर 60 में तेज़ धार आले से उनका कल रात को कत्ल कर दिया, उनका सरतन से जुदा किया। और मतलब ये अजीबोगरीब और ख़ौफनाक वाक़या है। नूर मुकद्दम ये की ख़बर से मुतल्लिक़ ख़बर आप जान चुके हैं कि वो एक पाकिस्तान के साबिक़ सफारतकार की साहबजादी हैं और वो पूरी डिटेल है। लेकिन मैं आपको एक ट्वीट याद दिलाना चाहता हूँ जो 2 दिन पहले शफ़ात अली ने ट्वीट किया था, कि जिसमें उन्होंने लिखा कि 12 साल पहले एक मर्द कलंदर ने रहमान मलिक ने फरमाया था, कोई दहशतगर्दी नहीं हो रही, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड को मार रही है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मार रहा है। इस कौम को ये बात मंगल को समझ आएगी। ये जो बात कह रहे हैं ना, इस कौम को ये बात मंगल को समझ आएगी। और कल ये 2 दिन पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था, जिसके अभी तक 7 रीट्वीट्स हैं, 2 कोट ट्वीट्स हैं, 228 लाइक्स हैं उनके। तो इसको उन्होंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था और इत्तफाक कह लें, अब ये पता नहीं इत्तफाक है या उनका वो, उन्होंने तो खैर जो हैशटैग लगाया है वो विज़न करके लगाया हुआ है, वो विज़न शायद उनका कह रहे हैं अपने रहमान मलिक साहब का। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात है कि 2 दिन पहले उन्होंने रहमान मलिक की जिस बात को कोट किया है और फिर कहा कि ये मंगल को बात समझ में आ जाएगी। तो ये बड़ी परेशानी वाली, मुझे तो कम से कम बड़ी परेशानी लगी है कि ये शायद पता था शफात साहब को। शफात साहब जो हैं वो कराची में होते हैं, कत्ल इस्लामाबाद में होता है। कोई लिंक है या महज एक इत्तफाकन उन्होंने बात कर दी थी, या फिर ये कहीं उन्होंने उससे मुतल्लिक तो नहीं कि जो अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर की बेटी जो अगवा हुई हैं उससे मुतल्लिक तो नहीं उनका इशारा था, ये क्लियर नहीं हो सका। लेकिन बड़ा अजीब सा इत्तफाक है कि उन्होंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाली बात की और इसमें भी कुछ जो इशारे अभी तक मिल रहे हैं और जो हमारी कुछ मालूमात हैं ऑफ द रिकॉर्ड वो भी इसी तरह की हैं। और वो ये हैं कि जी के ये एक तो पहली बात है कि ये जो ज़ाकिर जाफ़र है जो कातिल है, ये 2 दिन पहले बताया ये जा रहा है पुलिस की तरफ से कि 2 दिन पहले, और इनके वालिद साहब ने भी पुलिस को ये बयान दिया है, नूर मुकद्दम के वालिद ने भी, कि ये इनका फ़ोन बंद था और फिर पता चला कि ये लाहौर जा रही हैं। फिर उसके बाद इत्तला आ गई कि इनको कत्ल कर दिया गया है। तो मतलब ये था कि शायद ये कोई रिलेशन था, इनकी दोस्ती थी आपस में। और जो ज़ाकिर है, ये ज़ाकिर जाफ़र इसका नाम है कातिल का, ये इसके बारे में पुलिस की अभी तक की रिपोर्ट ये है, उन्होंने वैसे वो मेडिकल टेस्ट करवाना भेज दिया कि साहब जो हैं वो आइस का नशा करते हैं। तो बेरारवी वाला सीन ज़्यादा यहाँ पर है, पैसे वाले बाप के बेटे हैं। अब इसमें 2 चीज़ें सामने आ रही हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जाफ़र ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ से तल्लुक़ इनका बताया जा रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जाफ़र ग्रुप ये वो वाला नहीं है जो कंस्ट्रक्शन वाला है, ये जाफरीज़ जो फैशन कंपनी है जो लेदर की चीज़ें बनाते हैं, वो मतलब क्या उनको कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स भी बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, लेदर की जो आइटम्स होती हैं, वॉलेट और बैग्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, फैशन वर्ड से इनका कोई ताल्लुक, ब्रांड है जेफरीज़। ये 2 बातें आ रही हैं, लेकिन पुलिस अभी तक जो है वो उससे 2 टोक ये नहीं बताया। लेकिन जिस तरह से ये छुपाया जा रहा है तो वो जेफरी से बड़ा ग्रुप जो है वो जाफ़र ग्रुप का है। वो जाफ़र ग्रुप जो है वो इतना बड़ा ग्रुप है कि बड़े ज़ोर लगेंगे अब इस तरह के केसों में। अमूमन जो है वो चीज़ें इंसाफ या क्लियर कट चीज़ों का पता नहीं चलता होता, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसाफ के बग़ैर ही दब जाती हैं, यूँ कह लें।
اب یہ جو جعفر گروپ ہے اس کا جو بزنس ہے وہ مشینری کا ہے, بڑی مشینری نہیں, کاٹر پلر ٹائپ, یہ جو کرینیں شرینے, پھر اس طرح ان کی انجینئرنگ سروسز ہیں, ایگریکلچر میں یہ کام کرتے ہیں, ٹیکنالوجی میں یہ کام کرتے ہیں, اور فرٹیلائزیشن اینڈ کموڈیٹیز اس میں کام کرتے ہیں, ہاؤس ہولڈ ہائیجین اینڈ اس طرح کی چیزوں آئٹمز میں بھی, ہوم اپلائنسز میں بھی کام کرتے ہیں, لوبریکیٹس میں کام کرتے ہیں, بایو ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں, کنسٹرکشن میں کام کرتے ہیں. تو بہت بڑا گروپ ہے جعفر برادرز, جعفر گروپ بہت بڑا گروپ ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں اگر آپ بہت اچھا بزنس کر رہے ہیں تو پھر پاکستان میں آپ کے لیے انصاف کے معیار اور ہیں, اور ایک عام آدمی کے لیے انصاف کے معیار اور ہیں. آپ نے یہ بڑا کچھ دیکھا اور بڑا کچھ مطلب اس طرح کی مثالیں ہمیں ماضی میں بھی ملی ہوئی ہیں. ملک ریاض صاحب کی آخری مثال کہ ان کے بیٹے کے خلاف وہ ریس لگی تھی تو مقدمہ ہو گیا تھا درج. تو وہ تو خیر اس کو اس طرح سے کہتے ہیں کہ جی کہ اگر لاہور میں کسی سڑک پر ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی ریس لگاتا یا ون ویلنگ کرتا ہوا کوئی بندہ ہو جائے, پھٹر ہو جائے, مر جائے تو ایکسیڈنٹ میں, تو کیا ایس ایس پی لاہور یا وزیر اعلیٰ کے خلاف پرچہ ہوتا ہے؟ تو وہ اس کو اس طرح سے اس کو دیکھتے تھے. لیکن یہ شاید وہ بات بھول جاتے ہیں کہ بیریا ٹاؤن اور ریاست پاکستان میں فرق ہے. ویسے تو کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ جتنا پیسہ اور جس لیول کے انہوں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا. اسی طرح ان کی بیٹیوں نے ایک اداکارہ عظمیٰ کے خلاف جو تھی وہ تشدد کیا تھا, پرچہ درج ہوا لیکن کچھ نہیں بنا. آپ کو یاد ہے وہ بھی پوری کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی کہ وہ اچھے خاصے معاملات تھے اور انہوں نے پرچہ واپس لے لیا تھا عظمیٰ خان اور اس کی بہن نے. تو یہاں پہ بھی سین اسی طرح کا ہے, انویسٹیگیٹ کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہوتی رہیں گی. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ مطلب جو صاحب ہیں ذاکر صاحب, ان کو ذرا تھوڑا سا بچانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے جس طرح روایتاً پاکستان میں ہوتی ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لڑکی ہے نور مقدم, وہ جو پراپرٹی جہاں پر اس کا قتل ہوا ہے وہ اس کی پراپرٹی نہیں ہے, وہ اسی بندے کی ہے. اور طارق نامی ایک جو بندہ تھا اس نے ان کو پولیس کو اطلاع دی تھی, اور کہتے ہیں کہ نشے کی شدید وہ ایک ہوتی ہے نا حالت میں, وہ اس وقت تھے ذاکر جعفر. اور لیکن ایک اطلاع یہ بھی ہے, پولیس کی انویسٹیگیشن یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک پلانڈ قتل تھا, سوچا سمجھا قتل تھا, کیونکہ جو ملزم ہے اس نے ٹکٹ کروائی ہوئی تھی آج, اس نے امریکہ جانا تھا. تو وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مین پرپوزڈ اینڈ گاڈ ڈسپوزڈ, وہ والا معاملہ ہے کہ اللہ پاک کی اپنی تدبیریں ہوتی ہیں. تو یہ یہ پولیس کو رہا ہے کہ انہوں نے پلان کیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے اور پھر اگلے دن جہاز پکڑ کے نکل جایا جائے. تو بہرحال وہ کچھ شور شرابہ ہوا, وہ محلے دار بھی فون کر رہے ہیں 15 کو, ملازم نے بھی کر دیا. تو لیکن وہ پلان پولیس کو لگ رہا ہے. اور جو اہم بات ہے اس میں ایک مزید وہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا, اس میں سے دو جو اس کے میڈیا ہاؤسز ہیں ARY اور سما, وہ یہ چلا رہا ہے کہ جی خبر یعنی حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہا ہے کہ یہ تو ذہنی طور پہ وہ ہوتا نہیں کہ ریہیبلیٹیشن ہو رہی تھی ان کی, یہ ذہنی طور پہ بیمار تھے. ذاکر صاحب, ذاکر جعفر جو قاتل ہے, یہ بیمار تھا اور یہ وہاں سے بھاگ کے آیا تھا جہاں پہ اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا جا رہا تھا. تو پولیس جو SSP ہیں پولیس کے, مصطفیٰ تنویر ان کا نام ہے, وہ اسلام آباد کے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہاں پر تو پھر اگر وہاں سے بھاگا تھا تو پہلے تو ریہیبلیٹیشن والوں کو فون کرنا چاہیے تھا پولیس کو, اور پھر ساتھ میں ریہیبلیٹیشن والے ہم سے پہلے پہنچتے یہاں پہ, یہاں تو پولیس نے آ کے اس کو گرفتار کیا ہے. تو یہ ARY اور جو سما والے ہیں ہمارے جو دونوں میڈیا ہاؤس, اب یہ بات سمجھیں, یہ پیسے والے کا بیٹا ہے اور یہ دونوں گروپ بھی پیسے والوں کے ہی ہیں, اور پھر با اثر پیسے والا با اثر بھی ہوگا. تو یہ جو دونوں گروپ ہیں ان کو کہیں سے جو بمبو وجہ ہے کہ نہیں اینو اینج کر کے چلاؤ خبر نہیں ہے والی, تو یہ اس ملزم کو بچانے کی پوری کوشش ہے اور یہ بچے گا. یہ اس کو سزائے موت وغیرہ کچھ نہیں ہونی, کیونکہ پولیس اس کو نشے کی حالت میں بھی ڈال سکتی ہے کہ جی, اور پھر بڑے راستے ہوتے ہیں اس طرح کے کیسوں میں, بڑے لوگوں کے کیسوں میں تھوڑا سا لٹکتا ہے مقدمہ, لیکن چیزیں اسی طرح ہی چلتی ہیں جس طرح اس وقت پاکستان کا میڈیا بھی
لگے لپٹے انداز میں ملزم کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پاکستان کی میڈیا سے مراد میری ARY اور سما ہے، اور ARY اور سما کا جو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ اس کی چابی کہاں کہاں پر پائی جاتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسے والے لوگ ہیں اور پیسے والے مجھا مجھا دیاں بھیڑاں ہوندیاں نے، تو یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو باقی شفاعت صاحب کی میں ویژن کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ منگل کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، صرف بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کو قتل کراتا ہے یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو قتل کراتی ہے۔ یہاں پر معاملہ تھوڑا سا ڈائریکٹ ہو گیا ہے، کسی کوئی تیسرا بندہ نہیں، کوئی سیدھا خود ہی ہے۔ تو یہ بھی میرا خیال ہے کہ محض اگر یہ ایک کہہ لیں کہ ذرائع تفنن انہوں نے یہ بات کہی تھی، لیکن ایگزیکٹلی منگل کا دن دے کے یہ والی بات کرنی کہ منگل کو پتہ چل جائے گا، یا تو پھر وہ اس کیس کی بات کر رہے تھے کیونکہ یہ پلانڈ قتل لگ رہا ہے، پولیس کو لگ رہا ہے کیونکہ بھائی نے ٹکٹ کرائی سی میں امریکہ کڑی نو مار کے امریکہ نکل جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ منگل کا ہی پلان کیا ہو سکتا ہے شفاعت صاحب کو پتہ چل گیا ہو، یا پھر ایک میں اگر مارجن دوں تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ والی بات جو ہے وہ افغان سفیر سے متعلق ان کی بیٹی کے اغوا سے متعلق کی ہو۔ تو جو بھی ہے ان سے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کو میری یہ والی بات بہت بری لگے گی، لیکن یہ بڑا وہ معنی خیز ٹویٹ ہے ان کا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری جو اس کیس سے ایک یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے وہاں پر جو ہے لائف سٹائل کوئی تھوڑا سا ہماری روایات سے ہٹ کے پایا جاتا ہے، یا شاید شروع سے ہی ہٹ کے ہی ہو۔ ہم کون سا ایلیٹ میں اتنا موو کرتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ایلیٹ کی بچے بچیاں ان کے ایٹیچیوڈ کیا ہوتے ہیں اور ان کا طرز زندگی کیا ہوتا ہے۔ آئس کا نشہ، اور اس نشے میں یہ والا کام اور پلانٹ کام، یہ 3-4 چیزیں ہیں، اور پھر ایک طاقتور باپ، ایک طاقتور خاندان، اور ایک بہت بڑا بااثر خاندان۔ تو یہ 3-4 ایلیمنٹ ہیں اس کے، اور یقیناً آپ جمع خاطر رکھیں، اس کیس میں بھی انصاف نہیں ہوگا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔